کیا اب جانتے ہیں؟ رمضان میں ایک ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود پکار کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ سحری صرف کھانا نہیں، یہ برکت ہے، یہ سنت ہے، یہ عبادت ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج ہم جانیں گے سحری کی وہ فضیلتیں جو شاید اپنے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن کچھ لمحات ایسے ہیں جو بے حد خاص ہیں۔ انہی میں سے ایک لمحہ سحری کا وقت ہے۔ سحری کیا ہے؟ سحری وہ کھانا ہے جو روزہ رکھنے والا فجر سے پہلے کھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سحری صرف جسمانی طاقت کے لیے نہیں بلکہ روحانی برکت کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم میں سحری کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، او ابنال نے سحرن اے آما استے غفنراونے، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سحری کا وقت صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ استغفار، دعا اور عبادت کا وقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں سحری کی فضیلت نبی کریم نے فرمایا، تیسوئے فن نویفن السوئے ہاون بیرے ویا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ یہاں غور کیجیے، نبی نے سحری کو برکت قرار دیا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ کم چیز میں زیادہ فائدہ، تھوڑا کھانا مگر پورا دن طاقت، تھوڑا وقت مگر بے شمار اجر۔ سحری ترک کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، سحری کرنا سنت ہے اور سنت میں خیر ہی خیر ہے۔ نبی نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے۔ گویا سحری اسلامی شناخت ہے۔ سحری کا وقت دراصل تہجد کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا۔ سوچیں، جب اللہ خود پکار رہے ہوں اور ہم سو رہے ہوں۔ سحری اور استغفار قرآن میں متقین کی نشانی بیان کی گئی۔ او ابنال نے سحرن اے آما استے غفنراونے، سحری کا وقت گناہوں کی معافی کا وقت ہے۔ جو شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے، استغفار کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سحری اور دعاؤں کی قبولیت علماء فرماتے ہیں 3 اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی: افطار کے وقت، بارش کے وقت، تہجد کے وقت، اور سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے۔ اولیاء کرام کا معمول، اولیاء اللہ سحری کے وقت کو سب سے قیمتی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر تم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو سحری کے وقت جاگنا سیکھ لو۔ اسلام کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہے۔ ایک جسمانی فوائد، سحری کرنے سے جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے، معدہ مضبوط رہتا ہے، پانی کی کمی کم ہوتی ہے، سر درد اور کمزوری کم ہوتی ہے۔ 2 ذہنی سکون، سحری کا وقت پرسکون ہوتا ہے، نہ شور نہ ہنگامہ۔ یہ وقت ذہنی سکون دیتا ہے، مثبت سوچ پیدا کرتا ہے، ڈپریشن کم کرتا ہے۔ 3 گھر میں برکت، جب پورا گھر سحری کے لیے اٹھتا ہے، گھر میں نور آتا ہے، محبت بڑھتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرشتے ایسے گھروں میں آتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ 4 سحری میں سادگی، نبی کی سحری سادہ ہوتی تھی، کھجور، پانی، تھوڑا سا کھانا۔ زیادہ کھانا مقصد نہیں، برکت مقصد ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نیند پوری نہیں ہوتی اس لیے سحری چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، جو شخص سحری چھوڑتا ہے وہ سنت سے محروم ہوتا ہے، برکت سے محروم ہوتا ہے، دعا کے وقت سے محروم ہوتا ہے۔ عملی مشورے، سونے سے پہلے نیت کریں، الارم لگائیں، ہلکی غذا رکھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں،
کم از کم استغفار کریں۔ سحری میں کیا پڑھیں؟ استغفار، درود شریف، سورہ اخلاص، دعا اللہم انی اسلو العفو والعف۔ آخری نصیحت، رمضان محدود دنوں کا مہینہ ہے۔ سحری کے یہ لمحات دوبارہ نہیں آئیں گے۔ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کیا ہم اس سحری کو ضائع کریں گے؟ اللہ کی رحمت سمیٹیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سحری کے بابرکت لمحات میں ہمیں جاگنے، استغفار کرنے اور تیری بارگاہ میں جھکنے کی سعادت نصیب فرما۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز واقعات اور اسلامی بیانات اب تک مسلسل پہنچتے رہیں، تو ابھی ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔